السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انہیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ اللہ نے ہمیں یوں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ میری معزز ماں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حقیقت بیان کرنے جا رہی ہوں جو ایک حقیقت ہے، جو بڑی ہی خوفناک چیز ہے، بڑی ہی ہولناک چیز ہے، لیکن ہم سب آج اس سے بے خبر ہو کر بیٹھے ہیں، اور وہ ہے قیامت۔ میری بہنوں، قیامت ہر حال میں آنی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کوئی بھی تدبیر ہمیں اس سے بچا نہیں سکتی۔ قیامت ہر حال میں آنی ہے۔ قیامت کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی چند نشانیاں بتاتی چلوں کہ قیامت کے قریب ایسے کون سی علامات ہوں گی جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ تو قیامت کے قریب کے علامات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جنگ کا ہونا، کہ جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی تو اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی مسلمانوں کے درمیان، اور یہ جنگ رومیوں سے ہوگی، یعنی دوسرے ممالک سے ہوگی، اور 80 ممالک مسلمانوں کے خلاف ہوں گے اس جنگ میں۔ 80 ممالک مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اس میں بڑا نقصان ہوگا، اس میں مسلمان مارے بھی جائیں گے، 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے اس جنگ سے۔ جب وہ دشمنوں کی تعداد دیکھیں گے تو 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، 1/3 لوگ بچیں گے جو اس جنگ میں جیتیں گے، باقی مسلمان قتل کر دیے جائیں گے۔ تو جو 1/3 مسلمان بچیں گے وہ اس جنگ کو جیتیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جنگ کو ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں جیتا جائے گا، بلکہ دشمن ہارتے نہیں ہوں گے تو فوج دشمن کے قلعے کی طرف بڑھتی ہوئی جائے گی، اور ایک فوجی اپنا ہتھیار اٹھا کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان کے قلعے پر وار کرے گا تو ان کا قلعہ گر جائے گا اور دشمن ہلاک ہو جائیں گے۔ اس طرح سے یہ جنگ جیتی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، کہ جس جنگ کو مسلمان ہار رہے ہوں گے توحید کی وجہ سے اس جنگ کو جیت جائیں گے۔ اور اسی طرح امام مہدی کا آنا، امام مہدی کا آنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہدی، ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا، اور یہ میرے ہی خاندان سے ہوں گے، یعنی جو امام مہدی آئیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ یہ مہدی کوئی نبی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انسان ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوں گے۔ مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ اللہ تعالیٰ راتوں رات امام مہدی کو ہدایت دے گا، تو وہ آئیں گے اور وہ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے۔ خلیفاؤں کے لڑکے سمجھیں گے کہ ہمارا عہدہ ہتھیانے کے لیے آئے ہیں، ہماری پوسٹ ہتھیانے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بھیجیں گے۔ وہ فوج مکہ کے قریب ایک جگہ میں آئے گی تو ایک اچانک سے ایک زلزلہ آئے گا اور وہ ساری کی ساری فوج وہیں دھس جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ امام مہدی کے حق ہونے کی دلیل ہوگی کہ یہی امام مہدی حق ہے، ورنہ کتنوں نے دعویٰ کیا ہے، کتنے دعویٰ کرتے رہیں گے قیامت تک کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو امام مہدی کی دلیل یہی ہے کہ مکہ کے قریب ایک فوج کا دھسنا، جب یہ فوج دھسے گی تو امام مہدی کا نزول ہوگا۔ اسی طرح دجال کا آنا، جب لوگ جنگ جیت جائیں گے، جب مسلم جنگ جیت رہے ہوں گے، جیت جائیں گے اور مال غنیمت کو جمع کر رہے ہوں گے، تب ایک آواز لگانے والا آئے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آ گیا، تو وہ لوگ مال کو چھوڑ کے بھاگیں گے اپنے گھر والوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ تو حقیقت میں جو آگ ہوگی وہ ٹھنڈا پانی ہوگی حقیقت میں، اور جو ٹھنڈا پانی ہوگا حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو جو اس کے فتنے میں آ جائے گا تو وہ اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالے گا جو حقیقت میں آگ ہے، اور جو اس کے باتوں میں نہیں آئے گا، اس سے بچ جائے گا، وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جو حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور اسی طرح سے
عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب یہ دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی حکومت کو قائم کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی حکومت کو قائم کریں گے جس میں ایک انار سے کافی لوگ پیٹ بھر لیں گے اپنا۔ ایک انگور کے گچھے سے ایک بڑی جماعت کے لیے وہ انگور کا گچھا کافی ہو جائے گا۔ ایک گائے کا دودھ ایک خاندان کے لیے، پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ ایسی ایک حکومت قائم کریں گے۔ اس حکومت کو قائم کرنے سے پہلے ایک فتنہ آئے گا، یاجوج اور ماجوج کا فتنہ۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی میں سے ہے، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونا۔ یاجوج اور ماجوج، اس کے تعلق سے بھی ہمارے ذہن میں کئی چیزیں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ ایک کان کو بچھائیں گے، اس پر لیٹ جائیں گے اور دوسرے کان کو اوڑھ کر کے سو جائیں گے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے ہوں گے، وہ آسمانوں تک جائیں گے۔ اور بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ جانور ہوں گے۔ تو میری بہنوں، یاجوج اور ماجوج یہ ایک انسان ہے، یہ دو قوم ہے یہ، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج اور ماجوج۔ یہ قوم ذوالقرنین کے زمانے میں تھی۔ ذوالقرنین کے تو ان کی قوم نے ان سے یہ شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج یہ جو قومیں ہیں ہمارے ملک میں آ کر، ہمارے شہروں میں آ کر بڑی فساد کرتی ہیں بہت، تو آپ ہمیں ان سے چھٹکارا دلا دیں۔ تو جب ان سے چھٹکارا دلا دے تو اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہو تو ہم آپ کو پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے آپ یاجوج اور ماجوج سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے پیسے نہ دو بلکہ مجھے لوہا اور تانبا لا کر کے دو۔ تو انہوں اس زمانے میں کوئی فن ہوتا ہوگا کہ اس پر کہ کچھ پھونک مار کر کے ایک دیوار بنا دی اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج کو قید کر دیا۔ تو قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دوبارہ انہیں دنیا میں بھیجے گا، وہ دیوار کو توڑ دے گا اور وہ دوبارہ دنیا میں آ کر کے فتنہ و فساد پھیلانے لگیں گے۔ اور اسی طرح ایک فتنہ ہے قیامت کے قریب سورج کا مشرق سے نکلنا۔ سورج ابھی ہم دیکھتے ہیں تو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے کچھ ایسے دن آئیں گے کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر ڈوبے گا۔ اسی طرح دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ انسانوں سے بات کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ایک ایسا جانور بھیجے گا جو انسانوں سے بات کرے گا۔ تو میری بہنوں، یہ تو تھی قیامت کی نشانیاں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، لیکن ہم اور آپ اس قیامت کے منظر کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت برحق ہے، اور تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے کہ اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو قبروں میں دفن ہے ان کو ضرور باہر نکالے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کے آنے میں شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھ دی کہ مطلب وہ آ کر رہنی ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ قیامت کیوں آئے گی، وہ اس لیے آئے گی کہ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں ان کو قبروں سے نکالنے کے لیے، ان کو قبروں سے باہر نکالنے کے لیے قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے آئے گی، تمہارے پاس قیامت ضرور آئے گی، اللہ کی قسم آئے گی، لیکن یہ غیب میں سے ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ کیوں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قیامت کیوں قائم ہوگی؟ قیامت اس لیے قائم ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا جو ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دے گا، اس لیے قیامت قائم ہوگی۔ یعنی اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ ہمیں بدلے میں جنت دے گا، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ اللہ نے قیامت کے کئی نام دیے ہیں، ملاقات کا دن، آخرت کا دن، حساب و کتاب کا دن، قیامت کا دن، حشر کا دن، یعنی ہمارے اعمال کے حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میری بہنوں، دنیا میں کوئی عدالت ایسی ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے جو کسی کو پورا بدلہ دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 10 لوگوں کا قاتل ہے تو ہماری دنیا کی عدالت سزا دیتی ہے
پھانسی اس کو دیتی ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل وہ سزا دیتی ہے، تو جو اس کو قتل کے بدلے قتل کرتا ہے تو اس کے ایک قتل کی سزا ہے، باقی 9 قتل کی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملتی، وہ اس کے 9 قتل کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، یعنی دنیا کی کوئی بھی عدالت پورے بدلہ نہیں دے سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا، اس کو ہر کیے کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، معاجزین عاجز کرنے والے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب اور انتہائی بری سزا ہے، یعنی ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ نے ضروری نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جو چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس چیز کو لوگ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ میلاد النبی کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں اور وہ عاجز کرنے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور انتہائی بری سزا ہے۔ اور کافر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت کچھ نہیں ہے، کافر تو کہتے ہیں کہ آخرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ ہم زندہ ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا جنم ہوتا ہے، پھر مرتے ہیں، پھر جنم ہوتا ہے، اس طرح وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت آنی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، یعنی ایک ایسی آگ نکلے گی جو حجاز میں ہوگی لیکن وہ بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ ایاما، کہ قیامت کے قیامت کے پہلے کچھ ایسے دن آئیں گے یرفع فیہا العلم، کہ اس میں علم کو اٹھا لیا جائے گا، وینزل فیہا الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی، ویکثر فیہا الحرج، اور حرج کثرت سے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے دن آئیں گے کہ جس میں علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کا اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کتابیں اٹھ کر نہیں چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ایسے جو علماء ہیں جن علماؤں کے سینے میں علم ہے، اللہ تعالیٰ ان علماؤں کو موت دے دے گا، وہ علماء اٹھ جائیں گے، اس طرح سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر جاہل لوگ پیدا ہوں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اور جہالت عام ہو جائے گی، یعنی جب علم والے اٹھ جائیں گے تو جہالت کو تو عام ہونا ہی ہونا ہے، جب لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے، تو اس طرح وہ جہالت پر عمل کریں گے، اور قتل حرج عام ہو جائے گا، کثرت سے ہو جائے گا، یعنی کہ قتل، لوگ بلا وجہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے، بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ دنیا کی حرص میں زیادہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، اگر ہم آج کا دور دیکھتے ہیں تو آج کا دور کس چیز کا دور گزر رہا ہے؟ ہم کتنے اللہ کے قریب ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، تمام خوبی سے ہم کتنے دور ہیں؟ یہ سارے اعمال ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اعمال کے ذریعے سے، اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر یہ اعمال نہیں رہے، ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں اور ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بھی بنا لیں اور یہ بھی بنا لیں۔ ہم کل کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے اور ہم نے پوتے پوتیوں کے لیے اکٹھا پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں تو ہمارے پوتوں کے کام آئے گا، ہم یہ کر لیں ہماری پوتیوں کے کام آئے گا۔ ہم دنیا کی حرص میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، صحابہ سے سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں مفلس تو اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس دینار و درہم، روپیہ پیسہ اور زندگی گزارنے کا سامان نہ ہو، اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مفلس وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لے کر اس حال میں آئیں گے کہ اس کے ساتھ انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اور پھر اسے سب کے سامنے بیٹھایا جائے گا۔ تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ظلم زیادہ ہوئے تو ان مظلوموں کے گناہ بھی اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ یعنی میری بہنوں،
کون مفلس ہوگا؟ ہم اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مفلس وہی انسان ہے، غریب وہی انسان ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، 2 وقت کی روٹی نہ ہو، اچھا پہننا نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو. ہم لوگ مفلس اسے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مفلس کسے بتایا؟ مفلس وہ انسان ہوگا جو نماز بھی پڑھی ہوگی، اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، یعنی وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا اور کسی کو گالی بھی دیتا ہوگا، اور کسی پر تہمت بھی لگاتا ہوگا، اور کسی کا مال بھی کھاتا ہوگا. تو وہ شخص مفلس ہوگا تو اسے ان تمام لوگوں کے سامنے بٹھایا جائے گا، یعنی جس کو اس نے گالی ہوگی اسے بھی بٹھایا جائے گا، اور جس کو اس نے تہمت باندھی ہوگی اسے بھی بٹھایا جائے گا، ان تمام لوگوں کے سامنے اس کو بٹھایا جائے گا. تو اس کی نیکیوں بدلے میں اگر ہم دنیا میں چاہیں تو ہم معافی مانگ کر کے اپنا گناہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن ایک بار اگر ہمارے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو گیا پھر ہمارا جو بدلہ دیا جائے گا وہ صرف نیکیوں سے ہوگا. ہم معافی نہیں مانگ سکتے، وہاں ہمیں صرف نیکیاں کو خسارہ اٹھانا پڑے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں اس کو بدلے میں دے دی جائے گی. مطلب جس پر ظلم کیا ہوگا، جس پر گالی دی ہوگی، تو جس کو ہم نے گالی دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دے گا، اور اس کا گناہ اٹھا کر کے ہم کو دے دے گا. یہ سزا آخرت میں ملے گی اور اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پاؤں اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. ہماری عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اور جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اور مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور علم کے بارے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا. میری بہنوں، ہماری عمر کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ اپنے عمر کو تم نے کہاں بتایا، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جوانی کے بارے میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی میں انسان کو زیادہ قوت دیتا ہے، زیادہ طاقت دیتا ہے. تو اللہ ہم سے جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ اپنی جوانی کو کہاں لٹایا تم نے، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ارے 4 دن کی زندگی ملی ہے، خوب عیش و آرام سے جی لو. لیکن جب آخرت میں اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ جو ہم نے تمہیں عمر دی تھی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اس کو تم نے کہاں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میری بہنوں، اسی طرح مال کے بارے میں، مال بھی اگر ہمیں دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو جب وہ پلٹ کر آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹا تو نے یہ مال کہاں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں نہیں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا اسے کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا، یعنی حلال کمایا یا حرام کمایا، اور خرچ بھی کیا تو کیسے کاموں میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، سینما کی ٹکٹ خریدنے میں خرچ کیا یا شادی کی بیجا رسومات میں مال کو خرچ کیا یا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے میں خرچ کیا. اللہ ہم سے سوال کرے گا. اور علم کے سلسلے میں کہ اسے کہاں تک عمل کیا. میری بہنوں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بنی ہوئی ہے کہ علم صرف اسی کے پاس ہوتا ہے جو پورا عالم ہوتا ہے، صرف اسی سے سوال ہوگا علم کے بارے میں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک بات پہنچی ہے، علم کے معنی ہوتا ہے جاننے والا. اگر آپ کے پاس ایک بات پہنچ گئی کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ نماز فرض ہے. اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ تمہارے پاس یہ علم تھا، تم جانتے تھے کہ نماز فرض ہے لیکن تم نے اس کو کیوں نہیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس پر کہاں تک عمل کیا، یعنی ہم کو کتنا پتہ ہے اور ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. اور قیامت کا منظر میری بہنوں اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ ہم اور آپ اس کی دہشت سے ہی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انقدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. میری بہنوں سوچیں وہ کیا عالم ہوگا، کیا وہ عالم ہوگا جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. آج ہم پر تھوڑا سا تنکا آ کر گرتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، اچانک سے کہیں تنکا آ کے گر جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں کیا گر گیا ہمارے اوپر. جب سوچو جب آنکھوں کے سامنے پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انفطار میں فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت. تو ہر شخص جو اس نے پیچھے چھوڑا اور آگے بھیجا ہر اس چیز کو معلوم کر لے گا. یعنی ہم نے اپنے اعمال میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا بھیجا ہے. ہمارے اوپر تو فرشتے مسلط کیے ہیں نا
اللہ نے ہم جو بھی کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. تو ہم اس دن ہم سب کو معلوم کر لیں گے. دنیا میں ابھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں یار مزہ آتا ہے، کرنے دو، اب بعد میں جو ہوگا تو دیکھا جائے گا. اس دن قیامت کے دن وہ انسان وہ دیکھ لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا. اور اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے. میری بہنوں، ہم اور آپ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم مثال کے طور پر لے لیجیے، ہمارا اگر بچہ ہے وہ اسکول میں فرسٹ آ گیا، پاس ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، ہم آپ سمجھ لیتے ہیں. انسان کسی نوکری کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ نوکری اس کو مل گئی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ نے کامیابی کسے کہی ہے؟ اللہ نے کامیابی اسے کہا ہے کہ جن کو ایسے باغات ملے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہے کامیابی. اصل کامیابی وہ ہے، وہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو بڑی کامیابی کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یعنی جب کان بہرے کر دینے والی آواز آئے گی. یہاں آواز یعنی سور کی آواز. جب کان بہرے کر دینے والی آواز آئے گی یوم یفر المرء من اخیہ، تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا. جس دن وہ آواز آئے گی اس دن آدمی ان سب چیزوں سے بھاگے گا. سور کے تعلق سے آتا ہے کہ قیامت کی ابتدا سور کے پھونکنے سے ہوگی. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت سور کے پھونکنے سے قائم ہوگی. اور اس تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سور کیسا ہوگا، سور کی شکل کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سور جانور کی سینگ کی جیسی کوئی چیز ہے، کہ جس طرح جانور کی سینگ ہوتی ہے، ایک طرف پتلی ہوتی ہے، دوبارہ پھر اسے موٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح کا سور ہے. اس طرح کی ایک چیز ہے. اور ان کی کیفیت کیا ہوگی، اور صاحب سور کسے کہا گیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور کو پھونکیں گے. تو ان کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ سور کو پھونکیں گے؟ تو ان کی ایک جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور دوسرے جانب میکائیل علیہ السلام ہوں گے اور یہ سور کو پھونکیں گے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب یہ سور پھونکا جائے تو اس وقت ہم کیا دعا پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب سور پھونکنے کی تم آواز سنو تو یہ دعا پڑھنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ تب سے سور میں منہ لگا کر بیٹھے ہیں. وہ بس سور میں منہ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور کان اور آنکھیں اللہ کی جانب ہیں کہ پتہ نہیں میرا رب کب مجھے سور پھونکنے کا حکم دے اور مجھے سور پھونکنا پڑ جائے. تو وہ سوتے بھی نہیں ہیں، وہ صرف سور میں منہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور میں سور پھونک دوں. تو میری بہنوں، سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. اور سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور یہ سور پھونکنے کا عرصہ جو ہوگا، پہلی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بیچ کا جو عرصہ ہوگا وہ 40 کا ہوگا. تو صحابہ نے کہا کہ 40 سال؟ تو ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں جانتا. تو صحابہ نے کہا کہ 40 دن یا 40 گھنٹے یا 40 مہینے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی کہتے سنا ہے کہ 40. اس کے آگے آپ نے کیا بیان کیا یہ میں سن نہیں پایا. تو یہ سور پھونکنے کا عرصہ ہے، یہ 40 کا ہوگا. اور اس 40 کے عرصے میں کوئی بھی مخلوق باقی نہیں رہے گی، سب کو فنا ہونا ہے. جو فرمایا ہے اللہ الباقی من کل فانی، یعنی اللہ باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو اس 40 کے عرصے میں صرف اللہ باقی رہے گا، تمام چیزوں کو موت آ جائے گی. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الجبار، کہاں ہے جبار؟ جس زمین میں جبر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جبرن کوئی چیز چھین لیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا این المتکبرین، کہاں ہے وہ متکبرین؟
جو دنیا میں اکڑ کر چلتے تھے یا تکبر کیا کرتے تھے، اپنے اپنے مکانوں پر، اپنے اپنے محلوں پر تکبر کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ آئین الملک، کہاں ہے زمینوں کے بادشاہ؟ انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ آواز لگائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو اچھے لوگ بھی وہاں موجود ہوں گے اور برے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت کو کھینچ کر کے لایا جائے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتی ہیں کہ اگر متقیوں کو جنت میں جانا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اسے کھینچ کر کے لایا جائے جنت کے؟ تو ہوگا یہ کہ اللہ کی قیامت میں سب بہت دہشت میں ہوں گے، بہت ہی ڈرے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو جنت دکھائے گا تاکہ ان کے دل میں ذرا سا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان کو خوشی حاصل ہو اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جنت کا وارث ایسے لوگوں کو بناؤں گا جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور وہاں برے لوگ بھی موجود ہوں گے اور جہنم بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، غاوی لوگوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے۔ میری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے حکم دے رہا ہے کہ جنت کو کھینچ کر کے لایا جائے، اور غاوی لوگوں کے لیے حکم دے رہا ہے کہ ان پر صرف جہنم کو ظاہر کر دیا جائے، یعنی ان کو کھینچ کر کے نہ لایا جائے۔ تو اس میں آتا ہے کہ کھینچ کر کے نہ لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی اپنی ڈائری میں ایک چیز لکھی اور اسے لکھ کر اپنے پاس عرش کے اوپر رکھ لیا، اور اس میں لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو جہنمی لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مطلب ڈرا نہیں رہا ہے کہ وہ اگر جہنم کو دیکھیں گے کہ ایسے ہی ڈرے ہوئے ہیں تو وہ اور ڈر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے جہنم کو وہاں کھینچ کر لانے کا حکم نہیں دے گا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں تو اور نہ ڈر جائیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، یعنی جہنم کو ان پر ظاہر کر دیا جائے غاوی لوگوں کے لیے۔ اور غاوی کا معنی ابن اسیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ حق کا راستہ مل جانے کے بعد حق کے راستے کو نہیں اپنایا۔ غاوی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حق کا راستہ مل گیا، یعنی ہمیں ایک بات پتہ چل گئی، ہمارے تک یہ علم پہنچ گیا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر بھی ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے کو اپنایا، اس راستے کو ہم نے نہیں اپنایا۔ میری بہنوں غور کریے، کافر کو قیامت کے دن چہرے کے بل چلایا جائے گا۔ چہرہ کتنا نازک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو قیامت کے دن چہرے کے بل چلائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو کافروں کو چہرے کے بل چلائے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جس اللہ نے تمہیں دنیا میں پیروں کے بل چلایا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ آخرت میں لوگوں کو چہرے کے بل چلائے؟ تو کہا اللہ کی عزت کی قسم کیوں نہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ لیکن ہم اور آپ اگر اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ میری بہنوں، ہمارے گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، یہاں تک کہ موت مٹی کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، ہم ہر جگہ بس اپنے ہی اعمال چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں مانتے۔ آج ہم بڑے شوق سے اپنے بچے کا جنم دن مناتے ہیں، اپنی شادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ کیا اس کی تعلیم اللہ نے دی ہے یا اس کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے بچے کی سالگرہ مناؤ یا اپنی سالگرہ مناؤ؟ کس نے اس کی تعلیم دی؟ تو قیامت کے دن جو جس کی پیروی کرے گا وہ اسی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو میدان میں جمع کرے گا، میدان محشر میں جمع کرے گا، تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ دنیا میں جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا، جو جس کی پیروی کیا کرتا تھا، جو جس کے طریقے پر چلتا تھا وہ اس کے پاس چلا جائے۔ تو بہت سے لوگ چلے جائیں گے اور کچھ لوگ وہیں پر کھڑے رہیں گے، تو ان کا رب ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ باقی لوگ تو چلے گئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہے گا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہیں گے اگر وہ ہماری پہچان کروائے گا تو ہم ضرور اس کو پہچان لیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا اور وہ سجدے میں گر جائیں گے. جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا کہ جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی تو جو دنیا میں نیک کام کرتے تھے انہیں سجدے کی توفیق، سجدے کرتے تھے، وہ اس دن بھی سجدہ کر لیں گے. لیکن جو دنیا میں بھی سجدہ نہیں کرتے انہیں آخرت میں بھی سجدے کی توفیق نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ میزان ترازو قائم کرے گا قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ ترازو قائم کرے گا. دنیا میں کوئی بھی ترازو ایسا نہیں ہے جو لوگوں کی نیت کو تول دے، لیکن اللہ ایک ایسا ترازو قائم کرے گا جو لوگوں کی نیت کو تولے گا. اگر ہم دکھاوے میں بھی کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ترازو ہے جو ہماری نیت کو تولے گا، ہمارے اعمال کو تولے گا. ہم اس کو بھاری کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اعمال بھاری ہوں، ہلکے نہ ہو جائیں کہیں. اگر ہلکے ہوں گے تو یہ ہمارے لیے خسارہ ہے. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جملے جو زبان میں بہت ہلکے ہیں اور لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہمیں کہنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، ہم کہہ لیں گے. اس جملے کو ہم کثرت سے پڑھا کریں کیونکہ یہ میزان میں بہت بھاری ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان محشر میں نام اعمال داہنے ہاتھ میں لینے کی توفیق بخشے اور ہم گناہوں سے پاک و صاف ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف چلنے کی توفیق بخشے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں نظم کے لیے دعوت دیتی ہوں شفا کو کہ وہ آئیں اور نظم کو پیش کریں.